السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام پہلی ویڈیوز کی طرح یہ آج کی ویڈیو بھی بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، معلوماتی ویڈیو ہے۔ اس کو غور سے دیکھیے گا اور اس کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کاروبار، آخر کاروبار کس طرح ہوتے ہیں اور پھر کاروبار میں نقصانات کیا ہوتے ہیں، فائدے کیا ہوتے ہیں، اور لوگوں کے کاروبار بہتر کس طرح ہوتے ہیں اور کاروبار ختم کیوں ہو جاتے ہیں، کاروبار میں فلاز کیوں آتے ہیں، فیکٹرز کیوں آتے ہیں، رک کیوں جاتے ہیں کاروبار، اور کاروبار کی نوعیت کے حساب سے ہم چھوٹی موٹی آپ کو معلومات دیں گے۔ اور یہ معلومات انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لنک پہ جا کے کلک کریں اور ہمارے چینل پہ جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کاروبار آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ کاروبار کا جو بھی طریقہ کار ہیں آپ اس کو فالو کریں۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سے کاروبار ایسے دیکھے ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں روپے کے لوگوں کے کاروبار تھے اور شروع میں بوسٹ ہوئے، بڑھے اور پھر اس کے بعد بالکل ختم ہو گئے۔ یہ آخر کیوں ہوا، اس کے پیچھے بیسکس کیا تھے، ختم کیوں ہوئے یہ کاروبار، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ لوگ شروع میں کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بعد میں جا کے وہ فیکٹرز آتے ہیں، وہ فلاز آتے ہیں کہ ان کا کاروبار بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے، آخر کیوں ختم ہوتے ہیں، اور آخر اس کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے کون سے عوامل پہ عمل کیا جائے تاکہ وہ کاروبار دوبارہ سے بہتر ہو سکے اور بہتر کیا منافع بخش ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ 3 چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے آپ اپنے کاروبار کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کا کاروبار زیرو ہو سکتا ہے، آپ کا کاروبار ختم بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہے محنت، کہ آپ کاروبار میں محنت کتنی کرتے ہیں۔ محنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ وقت دیں کاروبار کو۔ محنت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں، پبلک میں انٹریکشن، کمیونیکیشن سب سے بہتر کریں۔ یعنی کہ آپ اگر صبح 8 بجے آپ جا کے کاروبار کے لیے آفس جاتے ہیں، کھولتے ہیں، کوئی بھی آپ کی شاپ ہے، کاروبار ہے، اگر آپ صبح 8 بجے کھولتے ہیں اور شام 8 بجے تک آپ نے ٹائم رکھا ہوا ہے تو اس میں کم سے کم وقفہ کریں، کیونکہ جب آپ صبح 8 بجے کھولیں گے، 9 بجے چلے جائیں گے، کوئی کام کریں گے، پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر واپس آئیں گے، پھر جو گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے اور پھر گھنٹہ 2 گھنٹے چلے جائیں گے، اس طرح وہ کاروبار کا سسٹم ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ پھر آپ کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ امپورٹنٹ آپ ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ملازم ہیں تو وہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے۔ جو کاروبار کا آنر ہوتا ہے، جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے، جو اس سسٹم کو سنبھال رہا ہوتا ہے، بعض لوگ ان کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ کمٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں انہوں نے۔ یہ سارا سسٹم سنبھالنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے خود کاروباری شخصیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ چلا جاتا ہے، 2 گھنٹے غائب رہتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جب بھی جائیں وہ نہیں ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، تو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں اس سسٹم کو۔ جب وہ چھوڑیں گے تو یقیناً آپ کا کاروبار اس سے متاثر ہوگا۔ جب کاروبار متاثر ہوتا ہے تو اس سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا کاروبار آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار ختم بھی ہو سکتا ہے، یا منافع جو آپ کو پہلے مل رہا ہوتا ہے اس میں خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے۔ نمبر دوسرا جو ہے
وہ بھی اہم ہے پہلے نمبر کی طرح، محنت کی طرح۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے آپ کی ایمانداری۔ ایمانداری سب سے اہم جزو ہے کاروبار میں، اہم ترین جزو ہے بلکہ، کیونکہ اگر آپ جاتے ہیں اور اس کے لیے کاروبار کے لیے آپ کے پاس کوئی گاہک آتا ہے، کوئی شخص آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی چیز کی کمٹمنٹ کرتا ہے، جو چیز وہ شخص لینا چاہتا ہے، وہ چیز فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز امپورٹڈ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ ہے تو وہ امپورٹڈ ہونی چاہیے۔ اگر وہ شخص کوالٹی کے اوپر بات کرتا ہے، جس چیز سے وہ متاثر ہے اس سے پہلے وہی چیز مانگے گا۔ اگر وہ چیز مانگ رہا ہے تو وہی چیز اس کو ملنی چاہیے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو آپ اسے صاف صاف کہہ دیں آپ کہ جہاں پر وہ چیز موجود نہیں ہے، آپ اس کو کوئی اس کا آلٹرنیٹو یا کمپٹیٹر دیں گے، اس کا متبادل دیں گے، تو وہ جا کے سوچے گا کہ اس شخص نے مجھے بلیک میل کیا ہے۔ آپ اس وقت اس سے پیسے کما لیں گے، لوکل چیز دے کے یا نیشنل چیز دے کے، انٹرنیشنل کی جگہ نیشنل یا لوکل چیز دے کے آپ اس سے پیسے لیں گے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص 2-4 لوگوں کو اور کو بھی منع کرے گا کہ آپ اس کے پاس نہ جائیں، کیونکہ وہ شخص وہ چیز جو بتاتا ہے وہ نہیں ہوتی ہے، مارکیٹ کے حساب سے اس کا ریٹ میں مسئلہ ہوتا ہے۔ فرض کریں کوئی چیز بات 5 روپے کی ہے، مارکیٹ میں 5 روپے سیل ہو رہی ہے، تو 5 روپے ہی سیل کریں، اس کو 5.5 یا 6 میں بھی آپ سیل کریں گے تو بھی وہ گاہک آپ کا دوبارہ مڑ کے نہیں آئے گا، دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور 2-4 لوگوں 5 لوگوں کو اور کو بھی منع کرے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کوالٹی کے اوپر، چیز کی خصوصیت کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر سکلز کتنی ہیں۔ تیسری چیز سکلز ہے، یعنی آپ میں کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، کیا آپ اس کے بارے میں صلاحیت، جو بھی کاروبار سٹارٹ کیے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہونی چاہیے، وہ کاروبار کرنا آنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو 100% کرنا نہیں آتا تو یقین کریں پھر آپ کا کاروبار فیل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اندر سکلز نہیں بھی ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور ایمانداری پہ آپ پورا ریلائی کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، ایمانداری پوری آپ دے رہے ہیں، تو سکلز اگر کم بھی ہیں آپ میں تو سکلز آہستہ آہستہ بہتر ہوتے ہوتے ایک دن آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم جو چیزیں ہیں وہ پہلے 2 پوائنٹ ہیں، محنت اور ایمانداری۔ سکلز اگر کم بھی ہیں تب بھی کاروبار کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن سکلز کے اوپر بھی محنت کرنی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ محنت آپ کو پہلے 2 پوائنٹس پہ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور نمبر 2 ایمانداری۔ کوالٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ کچھ جگہ میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں، کچھ جو شاپس دیکھے ہیں، ہوٹل دیکھے ہیں، کچھ اور بھی ایسے ہی کاروبار ہم نے دیکھے ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، ان کے اوپر جو کوالٹی چیزوں کی پہلے تھی وہی آج ہے، یعنی 20 سال سے ان کی ایک ہی کوالٹی ہے۔ بعض اوقات آپ جائیں ڈھابے والے کے پاس نا، آپ اس کے پاس اگر آپ نے 10 سال پہلے چائے پی ہوگی تو 10 سال بعد بھی اگر آج بھی آپ اس کے پاس چائے پئیں گے اور اس کی کوالٹی چیک کریں گے، اگر اس نے سسٹم برقرار رکھا ہوا ہے تو اس کے پاس بالکل ویسی کوالٹی کی وہ چائے ہوگی۔ اگر یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، تینوں چیزیں، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ شخص، تو اس کے پاس رش لوگوں کی آمد و رفت کا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ان تینوں چیزوں میں جب بھی کوئی شخص کمپرومائز کرتا ہے، ان کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، تو آٹومیٹیکلی کاروبار ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے کاروبار میں وقت نہیں دیا، محنت نہیں کی، صبح 8 بجے شام 8 بجے والی اس نے روٹین اس کی تھی، پھر اس نے روٹین چھوڑنا شروع کر دی، تو اس کو آٹومیٹیکلی کسٹمرز بھی، گاہک بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح
دوسرا جو ایمانداری کا سسٹم ہے، میں نے بہت بڑے بڑے کاروبار دیکھے جس میں بہت بڑی شاپس ہیں، بہت بڑے بڑے لیبارٹریز ہیں، بہت بڑے کاروبار ہیں، پیٹرول پمپس، ہاسپٹلز ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑی فارمیسیز ہیں اور بڑے بڑے کاروبار ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلے کاروبار میں منافع بھی تھا، ان کو سسٹم بھی ان کا ٹھیک چل رہا تھا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ امپورٹنٹ چیزوں کی جگہ لوکل چیزیں دینا شروع کر دیں، لوکل چیزوں کے اوپر لیبل چینج کرتے تھے امپورٹنٹ چیزوں کے، اور پھر اس کو سیل کر دیتے تھے۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص تھوڑی سی اپنی جو ہے چیزیں اس میں شامل کر کے یہ منافع خوری کی طرف چلا گیا ہے، اور وہ ایمانداری کا اس کا عمل نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا۔ تو آہستہ آہستہ لوگ چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو کسٹمرز آہستہ آہستہ جب پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کی مارکیٹنگ کم ہو جاتی ہے، جو آپ کی سیل ہو رہی تھی ہے، فرض کریں آپ کی سیل اگر روزانہ کی 1.5 لاکھ روپے ہے کاروبار میں، اور آپ کا پروفٹ جو ہے اس کے مطابق آپ اپنے سسٹم کو سنبھالے ہوتے ہیں، اور وہی سیل جب آپ کی 1.5 لاکھ والی 50,000 روپے پہ آتی ہے تو اس کا پرافٹ بھی 50,000 کے حساب سے ہوگا، لیکن آپ کے اخراجات آلریڈی پیک پہ چلے گئے ہوتے ہیں۔ آپ کو اخراجات کم کرنا اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سے سسٹم خراب ہو جاتے ہیں، کاروباری نوعیت جو ہے چینج ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سنبھالنے کے لیے ان 3 چیزوں پہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ عمل کریں گے اور ساری زندگی عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کا سسٹم، آپ کا جتنا بڑا بھی کاروبار ہے یا چھوٹا کاروبار ہے، یہ آپ اگر ایک سبزی کی ریڑھی لگاتے ہیں، فروٹ کی ریڑھی لگاتے ہیں، وہاں سے لے کر فیکٹریز تک کے لوگ جو ہیں ان چیزوں پہ عمل کریں۔ یہی 3 چیزیں ہیں، محنت، ایمانداری اور سکلز۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے اہم ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ تو بندہ کر دیتا ہے، انویسٹمنٹ جتنی جس کے پاس ہوتی ہے اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں پہ آپ صحیح سے عمل کریں تو آپ کا کاروبار بہت زیادہ منافع بخش بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بہت سے آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔